براہ راست آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری پرویز الہی اور ایم کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اس وقت جاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، سب کو السلام علیکم۔ آج یہاں چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پر ہم آئے تھے۔ ایک تو ان کی طبیعت کی جو ناسازی تھی اس حوالے سے ان کی عیادت کرنے، مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں اور ہمیشہ دست شفقت بھی رہا ہے ایم کیو ایم کے دوستوں کے اوپر، تو ہم نے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سندھ میں بلدیاتی قانون ایک بنایا گیا تھا جس پر تمام ہی اپوزیشن کی اور ہم لوگ جو وفاق میں اتحادی ہیں وہ سب بھی اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ بلدیاتی جو بل پاس کرایا گیا ہے یہ نامناسب ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی اور درخواست کی تھی۔ تو کراچی میں مسلم لیگ ق کی طرف سے طارق حسن صاحب اس میں آئے اور انہوں نے ہمارے اس موقف کی تائید کی اور ایک یکجہتی کا اظہار کیا، اور جو قرارداد ہم نے پیش کی انہوں نے اس کو منظور کیا۔ اس کے بعد جو سندھ چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر ہم ایک مظاہرہ کرنے گئے تھے، وہاں پر جو پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کی بھی مذمت کی، اور ہم سے وہاں پر بھی ان کا وفد آ کے ملا اور انہوں نے ایک ہمارے کارکن کی شہادت بھی ہوئی، اس پر بھی انہوں نے ہم سے تعزیت کی۔ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم چودھری صاحب کے پاس آئیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ہیں۔ وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ کامر صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کی روایت ہے، آج تک کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے کہ جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو آپ اس سے چھلانگے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اب پھر لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور آپ چھلانگے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ آپ پرانے گھونسلے سے مطمئن ہیں یا نئے گھونسلے کی تلاش میں ہیں، کیونکہ مہنگائی بھی ان کو بھی تفاضلات ہے، آپ کو بھی ہے، تو نیا گھونسلہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ دیکھیں، پہلا سوال کہ ہم حکومت جاتی ہے آتی ہے، تو دیکھیں بنیادی طور پر ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لیے، جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹرز ہیں، اور پھر پورے پاکستان کے لیے ہم کو ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں، اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکیں، اسی لیے سیاست کرتے ہیں۔ تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے، ڈیلیور کرے لوگوں کو۔ اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بتائیے گا، آپ 5 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں دونوں جماعتیں، یا بی کی منظار تحریک اعتماد کی صورت عمران خان کو چھوڑ جائیں گے؟ یار دیکھیں، یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا، 2 سال رہتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے، آپ دونوں اتحادی ہیں، ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عوام کی میں جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں، تو آپ حیثیت اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب کون کس سے اس وقت نالا ہے جو عوام کی طرف اب دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی، عوام کی طرف تو ہر وقت دھیان رہتا ہے، تو اسی لیے تو ہر جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں۔ کئی چیزوں کو ہم نے، خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے۔ پرویز الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے زرداری صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے ملاقات کی، اس سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون سے ملاقات کی، زرداری صاحب کیا کوئی پیغام لے کر آئے یا انہوں نے مسلم لیگ نون سے ہونے والی ملاقات سے آپ کو آگاہ کیا، اور ایجنڈا کیا تھا آپ کی ملاقات کا؟ ایجنڈا تو زرداری صاحب نے جب مجھ سے بات کی
تو انہوں نے کہا میں نے زرداری صاحب نے کل جب آئے تو انہوں نے کہا آنے سے پہلے کہ میں نے شجاعت صاحب کی خبر گیری کے لیے ہاسپٹل آ رہا تھا تو آپ نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹرز نے الاؤ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا اب میں آ رہا ہوں گھر پہ ان کی خبر کے لیے، اور پھر خبر کے لیے آئے، اور مین تو مقصد یہی تھا. صاحب آپ حکومت کے اتحادی ہیں اور آپ ہمیشہ نالا بھی رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ کے وزیر کو ان کے شہر میں جلسہ گاہ میں عمران خان نے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. کیا اس کے باوجود بھی آپ اتحادی رہیں گے عمران خان کے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں وزیر کو نہیں داخل اس کو نہیں داخل سر آپ کو نہیں معاف کیجیے گا، نہیں میں گیا ہی نہیں. ریکارڈ اپنا درست کر لیا کرو یار، سوال کرنے لگے باقی جو مرضی کریا کرو. عمران خان گئے نہیں وزیر نہیں ریکارڈ گئے نہیں سر یہ بھی عدم اعتماد ہے کہ گئے ہی نہیں تھی. یار وہ پتہ کیا نہیں اس لیے کہ چیمہ صاحب نے ابھی ٹیسٹ کرانا تھا یار کووڈ کا. جان میرا اس دن میں جواب دینا سر، نہیں میں آپ کو جواب میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے اس دن کرونا کا ٹیسٹ کروایا تھا، اس دن میں نیگیٹو ہوا تھا. میں نے ان کے ملٹری سیکٹری کو اطلاع کی تھی کہ بھائی یہ میری پوزیشن ہے، میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے، آپ اپنا. میں گیا نہیں، اندر نہیں گھسنے دیا. یار دیکھو چنگا بلا سیاح جرنلسٹ ہے تو یار تو سوال کی کرنا ہے. آپ کو وہ بلاتے نہیں ہیں. اچھا بات اچھا گل سنو نا، تہاڈا دل سی یہ سارے نو کووڈ کرا آؤندے. اس کے حوالے سے ہم ان سے زیادہ کر رہے ہیں ان کے پرانے. جو سب یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات اس وقت اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے سازگار ماحول ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، ویسے تو یہ سوال بنتا ہے جو کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات اس میں یہ سوال ان کا اس طرح کا ہے کہ وہ تو اپوزیشن جو کر رہی ہے نا وہ جواب دیں گے، لیکن وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آ جائیں، سامنے کوئی چیز آ جائے. ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہوا. وہ آپ ہمارے بیانات سے اندازہ لگا لیا. صاحب یہ بتائیے گا آپ شریف برادران کی گھنٹی ماتی سرکاری سے آپ نے، اور یہ بتا دیجیے گا نہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سوال صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک ریاست پاکستان ہے تو ریاست پاکستان کیا مراکمات ہیں، اور یہ تو لگتا ہے کہ بظاہر یہ خطرے کی گھنٹی سی بجائی ہے. نہیں وہ کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب دیکھیں نا، جب تک کوئی عملی شکل سامنے نہیں آتی ابھی تو ساری باتیں ہیں. آپ نے کہا پارٹی خانے میں سامان تیار ہو، سامان تو پھر آپ لوگ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی؟ ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان. تھوڑا دل ہے کچا ہی کھا لو. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ دونوں جماعتوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حکومت کو اکٹھے ہی چھوڑیں گے اور رہیں گے تو اکٹھے ہی رہیں گے؟ دیکھیے ہم سب سیاسی جماعتیں ہیں، ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اور ہم سب میرا خیال ہے اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. لیکن حکومت کے ساتھ ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے. اچھا عامر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، چھوٹے اتحادی ہیں، ان کا یہ موقف رہتا ہے کہ جس حد تک ہم حصے دار ہیں حکومت کے بطور اتحادی، اتنا ہی ہم برڈن شیئر کریں گے حکومت کا. تو اگر حصہ بڑھ جائے تو برڈن زیادہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم اپنا حصہ بڑھانے کے موڈ میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک منسٹری ہے یہ بھی ہم سے لے لیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے اس منسٹری کی. یہ بتائیے گا چونکہ کراچی کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے اور چودھری صاحب سے زرداری صاحب ملے ہیں، یہ بتائیے گا ان فیوچر آپ کا جگاؤ پیپلز پارٹی کی جانب تو نہیں ہو رہا اور چودھری برادران کو سہولت کاری تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں سیاست میں سب سے ملا جاتا ہے، نہ کوئی سہولت کاری ہوتی ہے. سیاست میں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں. زرداری صاحب آئے ہیں، ظاہر مزاج کرسی کے لیے آئے ہیں، اچھی بات ہے. سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے اور سیاست میں سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے. اس حد تک نہیں جائیں کہ جہاں پر اختلافات ایسے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. تو یہ رہنا چاہیے.
देखिए देखें हम यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर है हमारे राब्ता कमेटी, उन सब के कहने पर हम यहाँ आए थे बल्दियाती कानून के हवाले से और चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए। यहाँ सियासत एकदम गर्म हुई है, तो इस तरह ये सवालात आ रहे हैं, तो ये बातें जब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि बाहर से आने वालों का ना MQM ने किसी को यहाँ से बाहर भेजा है और ना रोकने का हमें कोई शौक है, ये रियासत का काम है, वो खुद तय करें। कराची के हवाले से सवाल है, पाकिस्तान में उनको भी नवाज शरीफ की तरफ वापस लाना। देखिए हमारा मैटर ही नहीं है, जिसने केस बनाया, जो रियासत का काम है वो देखें। यार वो बात सुने ना, बात सुने। हम तो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि लोकल बॉडीज को निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल कर। यहाँ भी हम कर रहे हैं, जो हम नया कानून बना रहे हैं ना, यहाँ भी हम कर रहे हैं निचली सतह तक इख्तियारात। इसकी स्पिरिट ही ये है कि आप इख्तियारात निचली सतह पे दें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो सब क्या है, ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन सब मिल भी जाए तो अदम एतमाद नहीं ला सकती जब तक MQM, मुस्लिम लीग, कायदे आज़म और GDA इनके साथ ना खड़ी हो। क्या ये दुरुस्त है? वो जब ये अभी जब पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। ये बता दें कि अक्सर ये कहा जाता है कि ब्लड अफेयर का पॉलिटिक्स में बड़ा सूख पाया जाता है, तो ये वफद भी आपके पास है, MQM का जरदारी साहब भी आपके पास है, कुछ जमातों ने भी आपसे रब्ता किया, कहीं आपको इशारे तो नहीं मिल रहे हैं दोबारा गर्मी में आने के लिए? यार तुसी इशारे मगर जानते हो। उबले चावलों के नाल आलू मटर की जमात पाई। आखिरी सवाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के और इत्तेहादियों के हालात अच्छे नहीं हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के लिए और इत्तेहादियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत को कंधा फराहम करेंगे या कंधा वापस ले रहे हैं? देख लें, मेरी बात सुने, हमारी ये कोशिश रही है और हम अब भी कर रहे हैं कि इनको जो मौजूदा तकलीफ़ें हैं आवाम की और उनके मसाइल के हल के हवाले से ठोस तजावीज़ फिर देते हैं, फिर कोशिश करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बहुत शुक्रिया। लाहौर में मुस्लिम लीग क़ाफ के कायदीन और MQM के रहनुमा मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और MQM के रहनुमा आमिर खान की जानिब से कहा गया कि वो चौधरी शुजात हुसैन की आयादत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस तमाम तर मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू भी ज़ेर बहस रही और एक सवाल के जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि अभी बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है, जब कुछ पक कर तैयार होगा तो मीडिया को ज़रूर बताएंगे। और इस हवाले से दोनों जमातों की जानिब से इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जो भी काम आगे जो सियासी लाअमल होगा वो एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ राय के साथ चलेंगे, मुशावरत के साथ चलेंगे। जबकि MQM रहनुमा आमिर खान की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग क़ाफ हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है।